پھر باجوڑ کے اندر بڑا مدرسہ ہے جس میں 70-80 بچوں کا ناظرہ حفظ ختم تھا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ سب سے بڑی عمر کا بچہ 10 سال کا اور سب سے کم عمر کا بچہ 6 سال کا، جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، ساری مجلس لگی ہوئی، بمباری کر کے 70-80 بچے تو وہ سارے تقریباً شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، درد دل اسلام کا رکھنے والا، وطن عزیز کی محبت رکھنے والو، اللہ قرآن و سنت کا مجھے تجھے شدائی بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کو اچھے قسم کے سپاہی عطا فرما دے۔ رب کی قسم، جب اس مدرسے پر حملہ کیا گیا، چاروں طرف خون ہی خون اچھلنے لگا، کودنے لگا، جسم سارے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اتنے میں ایک والدہ اپنے بچے کے بارے میں میاں سے کہنے لگی، تیرا بیٹا کہہ رہا تھا پاپا کو بولنا 12 ہار لے کر آئے، میری کلاس پھیلو، میرے ساتھی ایسے ہیں، اس میں بہت سارے ساتھی میرے غریب ہے، میں چاہتا ہوں ان غریب بچوں کے گلوں کے اندر میرا پاپا اپنے ہاتھوں سے ہار ڈالے۔ ارے وہ بندہ علاقے کا بڑا امیر ترین بندہ ہے، سرکاری ملازم بھی ہے، آپ اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ باجوڑ میں جا کر کہنے لگا، جب میں نے 12 ہار لے لیے، وہاں میرے موبائل کے اوپر بریکنگ نیوز آنے لگی ہے، مدرسے پر ڈراؤن حملہ کیا گیا، سارے بچے شہید کر دیے گئے۔ میں اس کی والدہ سے کہنے لگا، اللہ والی، میں کس کس بچے کو ڈھونڈ کر ہار پہناؤں گا۔ رب کی قسم، اللہ کی قرآن کی بغاوت کر کے کوئی دنیا آخرت نہیں بنا سکتا، نبی کی سنت سے عداوت کر کے کوئی دنیا آخرت نہیں بنا سکتا، مساجد مدارس کا بغض دل میں رکھ کر کوئی دنیا آخرت نہیں بنا سکتا، علماء طلباء کا بغض دل میں رکھ کر تو دنیا آخرت نہیں بنا سکتا، شاعر اسلام کا مذاق اڑا کر کوئی دنیا آخرت کبھی نہیں بنا سکتا۔ ارے بندہ گھر میں آیا، دوسرا روتا ہوا گھر والی سے کہنے لگا، ارے وہاں جہاں بچوں کا ختم قرآن تھا، ان پر ڈراؤن حملہ کیا گیا ہے، سب کے جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ گھر والی کہنے لگی، خدا کے لیے چارپائی لے جانا، اپنا لمحے جگر نور نظر بچہ لے آنا۔ ارے وہ تو قرآن والا بنا تھا، اس کے اوپر بمباریاں کس نے کر دی ہے؟ کہنے لگا، میری گھر والی چارپائی میں لانے کے قابل نہیں ہے، مجھے گھر سے شاپر دے دے۔ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، جب سیاست مذہب سے جدا ہو جاتی ہے، ہلاکو خان جیسے حاجی اپنے زمانے کے جبار پیدا ہوا کرتے ہیں، ارے چنگیز جیسے اپنے زمانے کے جبار پیدا ہوا کرتے ہیں۔ شیخ تقی عثمانی صاحب کا مضمون ذرا سے سالے میں پڑھ جانا، آپ کو رب کی قسم دعوت ملے گی، ارباب اقتدار سے لے کر چپڑاسی تک ان 6 کے 6 قرآن کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھی عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر،
ہماری معاشرت میں سے بھی قرآن نکل گیا، ہماری اخلاقیات میں سے بھی قرآن نکل گیا، ہماری سیاسیات میں سے بھی قرآن نکل گیا، ہمارے معاملات میں سے بھی قرآن نکل گیا، شادی غمی میں سے بھی قرآن نکل گیا، کاروبار میں سے بھی قرآن نکل گیا، گھر بار میں سے بھی قرآن نکل گیا۔ بتاؤ نا پھر اللہ کی طرف سے رحمت کیسے آئے؟ گلی گلی کے اندر، چوک چوک کے اندر، چوراہے چوراہے کے اندر، ہر بندہ گھر کے اندر اللہ کی بندی بھی پریشان ہے۔ ہر زبان کے اوپر یہ جملہ ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کتنے اعمال کر لیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ نے اس حدیث کے ذیل میں سنایا۔ فرمایا کئی حملے کیے سومناتھ مندر کو فتح کرنے کے لیے، جتنے حملے کیے اکثر پسپا ہو جاتے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ واپس آئے، ایک جنگل میں آذان ہو رہی ہے۔ اپنے مجاہدین سپاہیوں فوجیوں سے کہا ٹھہر جاؤ، آذان کے ادب میں چپ ہو جاؤ۔ آذان سنی، بندہ بھیجا دے، کس نے آذان دی ہے؟ کہا جی ملنگ بادشاہ ہے، اس نے آذان دی ہے۔ کہا کیا ترنم سے آذان دی ہے؟ قریب گئے، وضو بنایا، نماز کا وقت ہوا تو ملنگ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نماز پڑھائیں۔ کہا نہیں نماز آپ پڑھائیں، اللہ والے نماز پڑھا لی۔ بادشاہ نے دیکھا اس ملنگ کے پاس جو تیر تلوار کانٹے ہیں، خون آلود ہیں، ہرن کا گوشت پکا ہوا پیش کیا اور کہا بادشاہ سلامت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ 12,000 مجاہد، لیکن جو سارے معاہد و معاہد جن کا عقیدہ ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اگر آپ ان کو ٹریننگ دے کر آئیں نا اور سومناتھ پہ چڑھائی کریں تو مجھے امید ہے اللہ فتح دے دے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ والے گئے، اپنی فوج میں چھان بین کرتے رہے 1200 مجاہد تیار کیے۔ اگلے سال دوبارہ آ کر سومناتھ پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح کر دیا۔ عملداری کے لیے اپنے عملہ سارا بٹھا دیا، قاضی مفتی سارے بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ سلامت واپس آ رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اسی جنگل میں پہنچے، اذان کی آواز آنے لگی۔ لشکر سے کہا ٹھہر جاؤ، اذان کی ادب میں۔ اذان مکمل ہوئی، پوچھا دیکھو اذان کس نے دی؟ کہنے والے نے کہا ایک ملنگ ہے، اس نے اذان دی ہے۔ چلے گئے، وضو بنایا، اس ملنگ نے، درویش نے کہا بادشاہ سلامت نماز پڑھائیں۔ کہا نہیں آپ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ والے نے نماز پڑھا لی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد جب چہرہ پھیر لیا، دعا مانگ لی ہے، اللہ والا کہنے لگا بادشاہ سلامت سومناتھ کی فتح اللہ کو مبارک کرے، اللہ اس کی برکت دنیا آخرت میں اللہ ذوالجلال تیرے نام کرے۔ سلطان ہم کہنے لگے اللہ والے میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں بھی تیری رعیت کا ایک عام سا بندہ ہوں، یہاں جنگل میں رہتا ہوں، آپ نے سومناتھ پر جتنے بھی حملے کیے، آپ کا سپاہی بن کر قرآن و سنت کا دفاعی اور شدائی بن کر میں تیرے ہر دستے میں کفار کے مقابلے میں لڑتا رہا۔ پچھلے سال میں نے اسی جگہ آپ سے ملاقات کی ہے، ہرن کا گوشت کھلایا۔ بادشاہ کہنے لگا سلطان محمود غزنوی میں نے آپ کو
پہچان لیا۔ اللہ والے اپنا تعارف تو کرا دو نا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ حضرت کہنے لگے مجھے ہی کو معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ ارے جن کا لقب دنیا والوں نے غریب نواز رکھا ہے، غریب نواز چنے ریڑھی والا بھی کھڑا ڈی سی آفس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ارے غریب نواز گولے گنڈے والا بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب نواز کلچی اور حلوے والا بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ساری زندگی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک طریقہ بھی تیرے پاس نہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے نام تو سنا ہوا تھا لیکن چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، جلدی سے قدموں میں گر گئے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہنے لگے اللہ والے مجھے دہلی کے اندر بغاوت کا خطرہ ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ میرا خلیفہ بیٹھا ہے، قطب الدین ایبک بیٹھا ہے، اس کو اپنے علاقے کا دہلی کا والی بنا دو، انشاءاللہ انسان تو انسان ہے، پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ قرآن کا حافظ ہے، ارے حدیث کا حافظ ہے، ارے فقہ پر عمل کرنے والا ہے، اولیاء اللہ کا بہت بڑا فیضان چلانے والا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی لشکر میں جہاد کے لیے کیوں گیا؟ ان کو پتا تھا کہ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ ہمارے ملک پر کوئی لانتی حملہ کر لے اور میں تمہیں درس دوں نہ مسجد میں بیٹھو ذکر کریں گے، نہ یہ وقت ذکر کا نہیں ہے، وطن عزیز کو محفوظ کرنے کی، اسلام کو محفوظ کرنے کی فکر کا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، بہن بھائیوں کی اجازت کی ضرورت نہیں، پیر مرشد کی اجازت کی ضرورت نہیں، بچوں سے اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وطن عزیز کی آزادی کو دوبارہ بحالی کے لیے کفار کے سامنے بنیان و مرصوص بننا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔